السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل HSO لائبریری۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ شاہد اور آج میں آپ کے لیے ایک مکمل ناول سکون لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا ناول سکون۔ ماں جیسی ساس، یہ الفاظ تو آپ کی سماعت سے کبھی نہ کبھی ٹکرائے ہی ہوں گے، لیکن ساس جیسی ماں تو میں شرطیہ کہتی ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھی ہوگی نہ ہی سنی ہوگی۔ نہ جانے عالم بالا میں ہم سے ایسی کیا خطا سرزد ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے سرفراز کر دیا۔ نہیں بھائی، ہنسنے کی بات بالکل بھی نہیں ہو رہی، جب آپ میری داستان سنیں گے تو خود بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں نے کہانی شروع کی۔ یہ فرمائش میری ننھی منی اسٹوڈنٹ عائشہ کی تھی، جو اس وقت پڑھائی سے فارغ ہو کر میری گود میں چڑھی بیٹھی تھی۔ جی نہیں، آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، میں کوئی پکی عمر کی کھڑوس سی ٹیچر نہیں ہوں، بلکہ میں تو خود بہت معصوم سی بھولی بھالی طالبہ ہوں اور یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں بیچلرز کر رہی ہوں۔ یہ گول مٹول گڑیا تو ہماری پڑوسن رابعہ باجی کی بیٹی تھی، جنہیں ہمارے پڑوس میں آباد ہوئے ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن ہماری والدہ کے اعلیٰ اخلاق اور بہترین سفارتی تعلقات کے باعث اجنبیت کی دیوار کو گرنے میں محض چند روز ہی لگے، اور اب تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا اور ان کا برسوں کا ساتھ ہے۔ عائشہ کے بھی ابھی اسکول میں نیا ایڈمیشن ہوا تھا، اور چونکہ باجی کا زیادہ وقت اپنے 6 ماہ کے بیٹے عمر کی دیکھ بھال میں گزر رہا تھا، لہٰذا انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تھوڑی دیر عائشہ کو ہوم ورک وغیرہ کروا دیا کروں، جو میں نے بخوشی قبول کر لی۔ ہاں، تو میں نے ابھی کہانی شروع کی ہی تھی کہ نہیں، میرے خیال میں یہ دوسری دفعہ کا ذکر ہے۔ یہ آواز میرے دائیں طرف سے آئی، بلکہ میرے خیال میں تو یہ تیسری دفعہ کا ذکر ہے۔ لیجیے جناب، یہ بھی حاضر ہو گئے۔ یہ دونوں میرے نٹ کھٹ سے شرارتی بھائی تھے، جن کی زندگی کا واحد مقصد صرف مجھے تنگ کرنا تھا۔ امی، میں نے ناراضی سے امی کو آواز دی، ان دونوں کو دیکھیں، کہانی نہیں سنانے دے رہے۔ امی کی کڑکدار آواز سنائی دی، ٹائم دکھا ہے، فوراً کچن میں آؤ، بھائی آ گئے ہیں، ابو بھی آنے والے ہیں، فٹافٹ پھلکے بنا لو، لو جی کر لو گل۔ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چل پڑی، کیونکہ رات کی روٹی اور برتنوں کی دھلائی میری ذمہ داری تھی۔ پیچھے سے آواز آئی، امی تو ہمیں روز ہی دیکھتی ہیں، اور کھیکھی شروع۔ ٹھہریے، میں پہلے آپ سے اپنا تعارف تو کروا دوں۔ میں یعنی خوشبخت، جسے سب پیار سے خوشی کہتے ہیں، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور 3 بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ ابو ڈاکٹر تھے اور اسپتال میں ملازمت، اس کے علاوہ شام کو اپنا پرائیویٹ کلینک بھی کامیابی سے چلاتے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ والدہ ایک مکمل ہاؤس وائف تھیں۔ سب سے بڑے ارسلان بھائی تھے، جو تعلیم سے فارغ ہو کر حال ہی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے منسلک ہوئے تھے۔ 5 سال کے وقفے کے بعد پہلے عمیر، پھر میں اور آخر میں نمیر آگے پیچھے ہی اپنے والدین کی زندگی میں رونق افروز ہوئے۔ ابو ارسلان بھائی تو میرے بہر لاڈ اٹھاتے، لیکن ہماری والدہ، جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور نہایت ہی منظم خاتون تھی، وہ بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالہ اور دیکھو شیر کی نظر سے کہ مقولے کی عملی تفسیر تھی۔ بیٹیوں کو تو کبھی کبھار بھول چوک سے کوئی معمولی راحت مل بھی جاتی ہے، لیکن اکلوتی بیٹی کے لیے تو ان کے اصولوں میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ گھر میں کام کاج کے لیے اگرچہ ملازمت تھی، لیکن دن بھر وہ خود بھی لگی رہتی اور مجھے بھی لگائے رکھتی تھی۔ کوکنگ ان کا شوق تھا اور ان کے ہاتھ میں لذت بھی غضب کی تھی۔ صبح نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں کچن میں پہنچ گئی، جہاں امی پراٹھے بنانے میں مصروف تھی۔ آملیٹ، چائے بنانا اور سالن گرم کر کے ناشتہ ٹیبل پر پہنچانا میری ذمہ داری ہوتی۔ گڑیا، جلدی سے ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، مجھے آج جلدی جانا ہے۔ ارسلان بھائی صبح جاتے ہوئے مجھے یونیورسٹی چھوڑتے تھے اور واپسی پوائنٹ سے ہوتی تھی۔ جی بھائی، بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ میں نے الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور فوراً تیار ہو گئی۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں نورین میری منتظر تھی، مہکی خوشبو میں بسی ہوئی، جبکہ مجھے تو صبح بمشکل تیار ہونے کا ٹائم ملتا تھا۔ جب میں اپنی دوستوں سے ان کے ناز نخروں اور ماؤں کے لاڈ پیار کے قصے سنتی تو میرے دل میں بھی طرح طرح کے ارمان جاگتے، لیکن ہماری والدہ تو اسے اولاد کو لاڈ پیار سے بگاڑنا کہتی، جس کی وہ ہرگز قائل نہیں تھی۔ مجھے شک ہوتا کہ شاید میں ان کی سوتیلی یا لے پالا اولاد ہوں، اور ایک مرتبہ تو میں نے ارسلان بھائی سے پوچھ بھی لیا، لیکن انہوں نے ہنس کر میرے سر پر ایک دھپ لگا دی۔ خوشی، کل سے رات کا کھانا تم بناؤ گی۔ فائنل پیپر ختم ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب امی نے رات کو کھانے کی ٹیبل پر کہا، ابھی تو میرے امتحان کی تھکاوٹ بھی ختم نہیں ہوئی، کچھ دن تو آرام کرنے دے نا۔ ہاں بیگم، ہماری بیٹی کی ابھی چھٹی تو بنتی ہے، تھوڑے دن گھوم پھر کر تفریح کر لے۔ ابو نے بھی میری سفارش کی، آپ اس معاملے میں ہی نہ بولیں۔
تو بہتر ہے۔ کل کو سسرال میں ہر بات پر ماں کی تربیت کو الزام دیا جائے گا، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امی نے ناگواری سے کہا، نہیں بھائی، ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ ابو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ انہی دنوں موسم نے انگڑائیلی اور تحت نظر ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی۔ رنگ برنگے خوشبودار پھولوں نے ہمارے لان کو بھی مہکا دیا۔ بہار کے ان دنوں میں ایک روز رابعہ باجی اپنی والدہ اور مٹھائی کے ہمراہ ملاقات کے لیے آئیں۔ آنٹی نہایت نفیس، خوش اخلاق اور شفیق خاتون تھی۔ بہت پیار سے ملی اور مجھے پاس بٹھا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے مجھے اشارے سے چائے کے لیے وہاں سے اٹھا دیا۔ ان کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ میرے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لائی تھی۔ نعمان ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ، دراز قد خوبصورت نوجوان تھا۔ MBA کرنے کے بعد ایک مشہور ادارے میں اعلیٰ پوسٹ پر فائز تھا۔ میرے والدین کو یہ رشتہ بے حد پسند آیا۔ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ میرا تو یہ سن کر دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی جلدی اپنی فیملی سے جدائی کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور پھر بیاہ کر دوسرے شہر جانا تو مجھے کوہ کرنے جیسا دشوار لگ رہا تھا۔ لہٰذا جب والدہ صاحبہ نے میری رائے پوچھی تو میں نے فوراً کہا، امی پلیز آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے خاموشی سے میری بات سنی اور بہت نرمی اور پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، والدین ہمیشہ اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کے فیصلوں میں ان کی زندگی کا تجربہ شامل ہوتا ہے۔ تمہاری تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہم تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ میری اور تمہارے ابا کی دلی خواہش ہے کہ ہم تمہیں اپنے گھر میں ہنستا بستا اور آباد دیکھیں۔ رابعہ کا اور ہمارا دن رات کا ساتھ ہے۔ دیکھے بالے پرخلوص لوگ ہیں اور نہایت چاہت سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ہم جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ بہت دیکھ بھال اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، اور اس میں تمہاری مکمل رضامندی شامل ہوگی۔ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور امید ہے کہ میری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ اب کہنے کو کیا رہ گیا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جب نعمان کی کمپنی اور دوستوں وغیرہ سے معلومات لی گئیں تو سب نے بہت تعریف کی۔ رشتہ داروں سے بھی صلاح مشورہ کیا گیا، اور جب رابعہ باجی کو مثبت جواب دیا گیا تو انہوں نے بے ساختہ مجھے گلے سے لگا کر پیار کر ڈالا، تو میرے لیے شرم سے وہاں رکنا محال ہو گیا۔ اگلے ماہ ایک سادہ سی تقریب میں انگوٹھی پہنا کر مجھے نعمان سے منسوب کر دیا گیا، اور آنٹی کے اصرار پر 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی، جبکہ امی ابو تیاری کے لیے کچھ مہلت چاہتے تھے، لیکن آنٹی نے ہر قسم کے جہیز کے لیے منع کر دیا تھا۔ بقول ان کے، جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ جلد از جلد آ کر ہمارے آنگن کو خوشیوں سے بھر دے۔ میرا خیال تھا کہ امی اب مجھے چند روزہ مہمان جان کر اگر میرے ساتھ کچھ رعایت کریں گی، لیکن اب تو اور بھی سختی سے ٹریننگ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت۔ وہ مجھے ہر کام میں پرفیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود حسب استطاعت جہیز بھی بن رہا تھا، لہٰذا گرداری اور مارکیٹ کے چکروں نے مجھے گھن چکر بنا دیا۔ اوپر سے عمیر اور نمیر جب مجھے دیکھتے تو کبھی ٹیبل پہ جا کر مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، اور دوسرے اوٹ پٹانگ گیت گانا شروع کر دیتے، جس پر کبھی تو میں مسکرا دیتی، کبھی جھنجھلا جاتی۔ وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا چلا گیا، اور شادی کے دن قریب آ گئے تو گھر کے ماحول میں نامعلوم سی اداسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ میرے شریر بھائی جو ہر وقت شور و ہنگامے کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے اور ستا کر ناک میں دم کر دیتے تھے، اب اکثر خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہتے۔ وہ ہر وقت کی چھیڑ چھاڑ، لڑائی جھگڑے اور شکایتیں تو لگتا تھا بھول ہی گئے تھے۔ ابو اور ارسلان بھائی جو پہلے مجھ سے فرمائشیں کر کے چائے بنواتے تھے، اب اگر میں پوچھتی بھی تو نہیں گڑیا تم آرام کرو، ہوا بنا دے گی کہہ کر ٹال دیتے، تو ایسے میں میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ انہی اداسی سے دنوں میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تو پھر گھر میں رونقیں جاگ اٹھی۔ مائیوں مہندی کی تقریبات میں امی کی نظر مجھ پر پڑتی تو میری بلائیں لیتی محسوس ہوئی۔ شادی کے روز میری چوڑیاں کچھ تنگ تھیں اور پہنانے میں دقت ہو رہی تھی، تو میری والدہ صاحبہ نے آ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور بہت نرمی سے پہنانے لگی۔ اس وقت وہ نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، کیونکہ ان کی آنکھیں چھلکنے کے لیے بےتاب تھیں، اور شدت جذبات سے وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھیں۔ فارغ ہو کر انہوں نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور تیزی سے چلی گئی۔ رخصتی کے وقت میرا رو کر تو برا حال ہو رہا تھا، بلکہ میں گاڑی میں بھی کافی دیر تک روتی رہی۔ رابعہ باجی نے بمشکل مجھے چپ کرایا۔ سسرال میں میرا بہت محبت سے استقبال ہوا۔ میں چونکہ لمبے سفر سے کافی تھک چکی تھی، اس لیے رسموں کو مختصر کر کے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو کہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ نعمان میرے لیے ایک آئیڈیل شوہر ثابت ہوئے، بے حد محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے۔ ان کی توجہ، اپنائیت اور ہر قدم پر ساتھ دینے کی وجہ سے میں ایک نئے گھر اور اجنبی ماحول میں آسانی سے سیٹ ہو گئی۔ شروع کے دن تو دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں پڑ لگا کر اڑ گئے۔ 15 دن بعد جب رابعہ باجی نے عائشہ اور عمر کے ساتھ واپسی کا ارادہ کیا تو میں بے اختیار ان کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ ارے پاگل لڑکی، لوگ تو نندوں کے آنے پر روتے ہیں، تم میرے جانے پر رو رہی ہو۔ رابعہ باجی نے شرارت سے ہنس کر کہا، نہیں بھائی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ امی جان نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں، اب میں ان کی خواہش پر ان کو امی جان کہنے لگی تھی۔ اب گھر میں نعمان اور ان کی والدہ کے علاوہ 2 اور افراد تھے، چھوٹی نند سامیہ اور دیور کامران۔ سسر چند سال قبل راہی ملک عدم ہو چکے تھے۔
سامیہ چونکہ میری ہم عمر تھی اس لیے چند دن میں ہی میری اس سے کافی دوستی ہو چکی تھی۔ کامران کی باتوں شرارتوں میں مجھے اپنے بھائیوں کا عکس دکھائی دیتا۔ بھائی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے کمرے سے نکلے سامیہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی۔ ہم فوراً امی کے کمرے میں گئے تو وہ بخار سے نٹال پڑی تھی۔ امی آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ رات تک تو آپ ٹھیک ٹھاک تھی۔ نعمان پریشانی سے بولے ہاں بیٹا، شاید تھکاوٹ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، آرام کروں گی تو شام تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ امی نے ہمیں تسلی دی۔ خوشی آج آفس میں ایک ضروری میٹنگ ہے اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتا۔ نعمان فکر مندی سے بولے ارے بیٹا پریشان نہ ہو، فکر کی کوئی بات نہیں، بس ذرا شادی کی تکن ہے، آپ آرام سے جا کر اپنا کام کریں، ہم سب ہیں نا امی کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں نے بھی یقین دہانی کرائی تو وہ تیار ہونے چل دیے۔ ناشتے کے لیے کچن میں آئی تو سامیہ کو پریشان کھڑا پایا۔ وہ امی کے ساتھ مل کر کام کروا لیتی تھی لیکن تنہا کرنے سے گھبراتی تھی۔ میں نے فٹافٹ آٹا گوندھ کر آملیٹ کا میزہ تیار کیا۔ جب تک میں پراٹھے بنا کر فارغ ہوئی سامیہ آملیٹ اور چائے بنا کر ٹیبل سجا چکی تھی۔ امی کے لیے میں چائے اور بریڈ کمرے میں لے کر گئی تو وہ بولی بیٹا مجھے بہت افسوس ہے، میری بیماری کی وجہ سے تمہیں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ امی آپ مجھے بیٹا بھی کہتی ہیں اور تکلف بھی کرتی ہیں، آپ کسی کام کی فکر نہیں کریں، ناشتہ کر کے دوائی لیں اور آرام کریں۔ میرے اصرار پر تھوڑا سا کھا کر انہوں نے دوائی لی۔ اچھا اب تم بھی جا کر آرام کرو، دوپہر کا کھانا کامران باہر سے لے آئے گا۔ میں نے انہیں کمبل اوڑھا اور باہر آ گئی تاکہ وہ نیند پوری کر لیں۔ دروازہ میں نے نیم وار رکھا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے فریج کا جائزہ لیا تو ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ اپنی امی جان کی مہربانی سے کوکنگ میں تو میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ 4-5 افراد کا کھانا بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں نے مٹر پلاؤ اور چکن قورمہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 2 گھنٹے میں کھانا تیار کر کے میں نے امی کے لیے دلیا اور سوپ بھی بنا لیا۔ اتنی دیر میں وہ بھی بیدار ہو چکی تھی۔ اب ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی اور بخار بھی کم ہو چکا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ان کے لیے دلیا اور سوپ لے کر گئی تو وہ بے حد خوش ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ ابھی پھلکے بنا کر ٹیبل لگا ہی رہی تھی کہ نعمان کی امی کی خیریت دریافت کرنے لنچ بریک پر گھر آگے۔ انہیں بحال دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ پھر سب نے مل کر اتنے ذوق شوق سے کھانا کھایا، کھانے کی خوب تعریف ہوئی کہ میرا ڈھیروں خون بڑھ گیا۔ 2-3 دن میں امی کی طبیعت سنبھل گئی تو سب نے سکون کی سانس لی۔ بیٹا خوشی کو اس کے والدین سے ملوانے لے جو پہلی مرتبہ اپنے گھر سے اتنی دور آئی ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے نہال ہو گیا۔ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میں کافی گھل مل گئی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر اور گھر والوں کی یاد میرے دل سے محو نہیں ہوئی تھی۔ جب میں جا کر اپنی امی کے گلے لگی تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میرے والد بھائی سب بے حد خوش تھے۔ میری امی نے میرے اتنے ناز اٹھائے، اتنا خیال رکھا کہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی والدہ ہیں جو کبھی ہٹلر کی جانشین لگتی تھی۔ 2 دن کے بعد ڈھیروں تحائف کے ساتھ ہماری واپسی ہوئی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مصروفیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ سحری، افطاری اور عبادات میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ روزانہ سب کی فرمائش پر افطار میں نت نئی ڈشز بنتی، لہٰذا رات کا کھانا گول ہو جاتا اور وہ سحری میں استعمال ہوتا۔ بیٹا خوشی کی ہماری ساتھ پہلی عید ہے، میں جوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے مجبور ہوں، تم دونوں عید کی شاپنگ پر جاؤ۔ ایک دن امی نے نعمان سے کہا جی امی کل چھٹی ہے، کل میں لے جاؤں گا۔ بھائی آپ لوگ جلدی چلے جائیے گا، افطاری میں بنا لوں گی، مارکیٹ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ سامیہ نے بھی اپنی خدمات پیش کر دی۔ رش کا یہ عالم تھا گویا کل ہی عید ہو اور سب نے اپنی شاپنگ آج ہی مکمل کرنی ہے۔ دکاندار نئی ورائٹی دکھا رہے تھے اور خواتین بھاؤ تاؤ میں مصروف تھیں۔ میں نے نعمان کی پسند سے اپنے لیے نیوی بلیو کلر کا امبرائڈری والا نہایت خوبصورت ڈریس لیا۔ ویسا ہی پنک کلر میں نے سامیہ کے لیے لیا اور امی کے لیے ایک بہت نفیس آف وائٹ کلر کا سوٹ لیا۔ اتنے میں روزہ کھلنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں افطاری کی اور اس کے بعد میچنگ جویلری، کامران کا سوٹ اور شوز وغیرہ لے کر رات گئے۔ لدے پھدے گھر پہنچے۔ جب ہم نے امی کو سامان دکھایا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے تمہاری جیسی بہو ملی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ انہوں نے محبت سے کہا۔ سب کو اپنے اپنے سوٹ بہت پسند آئے تھے۔ عید کے دوسرے روز گھر پر قریبی رشتہ داروں کی دعوت تھی۔ تقریباً ہمیں 25 افراد مدعو تھے۔ امی نے بریانی بنائی اور میں نے چکن کڑھائی اور کھیر بنائی۔ سامیہ نے فریزر سے نکال کر کباب تل لیے اور رائتا، سلاد وغیرہ بنا لیا۔ یوں مل جل کر ہم نے جلدی سارا کام نپٹا لیا۔ شاور لے کر میں نے امی کی طرف سے عید کا کام والا گولڈن کام سے سجا ہوا انتہائی خوبصورت میرون کلر کا فراک پہنا۔ سامیہ نے عیدی اور آپ نے مجھے دوبارہ چاند رات میں مہندی بھی لگا دی تھی۔ نعمان تبھی گرے کلر کے کرتا شلوار میں انتہائی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ مہمانوں نے ہماری جوڑی کو بے حد سراہا اور خوب دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا۔ چکن کڑھائی سب کو ہی بے حد پسند آئی اور میری ساس سب کو فخریہ بتاتی رہی کہ یہ میری بہو نے بنائی ہے۔ کھانے کے بعد چائے کافی کا دور چلا۔ پھر دھیرے دھیرے مہمان رخصت ہونے لگے۔ یوں یہ خوبصورت شام
اپنی خوشگوار یادیں چھوڑ کر اختتام پذیر ہوئی۔ عید کے فوراً بعد ایک اور خوشخبری نے ہمارے دروازے پر دستک دی اور یہ سامیہ کے لیے ایک شاندار رشتے کی آمد تھی۔ میرے سسر کے بہت قریبی دوست تھے جو اپنے بیٹے کے لیے سوالی بن کر آئے۔ برسوں کی جان پہچان اور میل جول نے دوستی کو قرابت داری میں بدل دیا تھا۔ اسد امی کے ہاتھوں میں پلا بڑھا اور ان کے سامنے ہی کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ پچھلے سال انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کر کے ملازمت شروع کی تھی۔ تعلیم یافتہ لوگ تھے اور مختصر فیملی تھی۔ امی جو آج کل سامیہ کے سلسلے میں کافی پریشان تھی، اس رشتے کی عام سے کھیلوٹی رسمی طور پر سوچنے کے لیے ٹائم لیا گیا۔ قرار کے ساتھ چٹ منگنی پٹ بیاہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھر میں دھڑک دھڑ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مارکیٹ کے چکروں کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریوں نے دن رات کا فرق مٹا دیا۔ سونے سے پہلے میں حسب معمول امی کے لیے گرم دودھ لے کر گئی۔ ابھی دستک دینے کو ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اپنا نام سن کر وہیں رک گئی تھی۔ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی لیکن مجبور ہو کر خاموشی سے سننے لگی۔ دیکھو بیٹا، شادی دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اپنی بھابھی کو دیکھو، چند ماہ میں ہی اپنے پیار، خلوص، محنت سے اس نے سب کو اپنا بنا لیا اور ہمارے دلوں پر راج کر لیا۔ دراصل یہ سب اس کی والدہ کی دانشمندی اور بہترین تربیت کا کمال ہے۔ والدین کے لاڈ پیار سے بگڑے ہوئے بچے نہ صرف اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے گھر میں ملازمین کے باوجود وہ ہر کام میں ماہر ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بھی اپنے سسرال میں خوشی کی طرح سمجھداری اور معاملہ فہمی سے نہ صرف اپنا مقام بنائے گی بلکہ میری نیک نامی کا بھی باعث بنے گی، کیونکہ اولاد کے رویے سے ہی والدین کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے مجھ پر آگہی دروا کر دیا۔ میری والدہ کے رویے کے پس پردہ عوامل عیاں کر دیے۔ وہ تمام ڈانٹ ڈپٹ، اصول پرستی، پابندی دراصل میری بھلائی کی خاطر تھی۔ ان کی سخت گیرزاری شخصیت کے پیچھے ایک شفیق، حساس اور ممتا بھرا دل چھپا ہوا تھا جو اپنی لاڈلی کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانا چاہتا تھا۔ ایک کہاوت ہے، جسے ماں نہیں مارتی اسے دنیا مارتی ہے۔ وہ دنیا کی مار سے بچانا چاہتی تھی۔ یہ سب تو میرے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھا۔ انہوں نے میری شخصیت کو ایسے انداز میں پروان چڑھایا کہ اپنے اخلاق، خلوص، محنت اور سگوفے سے میری زندگی خوشیوں اور بہاروں کے رنگوں سے سج گئی۔ امی جان، آئی ایم سوری، میں دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوئی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے میرے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ جی ہاں ڈیئر ریڈرز، آپ کو یہ مکمل ناول سکون کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بے حد پسند آیا ہوگا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔